ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم خود سے زندہ ہیں یا ہمیں زندہ رکھا گیا ہے؟ آئیں ہم خود پر اور اس پراسرار کائنات پر غور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انکشاف ہم پر یہ ہوگا کہ پوری کی پوری کائنات ایک مکمل ڈسپلن اور پابندی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہر نظام، خواہ وہ چاند ستاروں کا ہو، زمین اور پودوں کا، جانوروں اور انسانوں کا، یا بادل اور بارش کا، سب کے سب ایک مکمل پروگرامنگ کے تحت جو طے کر دیا گیا صدیوں سے چل رہا ہے۔ اس میں ہر چیز انسانوں کے لیے بہت دیکھ بھال کر بنائی گئی ہے، اور صرف انسانوں کو ہی ان چیزوں کے استعمال کا بہترین طریقہ دیا گیا ہے۔ مگر کیوں؟ کیا کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ انسان، جانور، چرند پرند، ہوا، پانی، سورج، ستارے، زمین و آسمان، بلکہ یہ سارا نظام اس نے بنایا؟ تو جس نے یہ دعویٰ کیا تو پھر وہ نہ صرف سب کچھ جانتا ہوگا بلکہ وہ بتائے گا بھی کہ اس نے یہ سب بنایا کیسے اور کیوں بنایا، اور یہ بھی کہ اس میں رہنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پراسرار خلا کو دیکھتے ہیں جس کہکشاں میں ہمارا گھر ہے۔ صرف اس میں 100 بلین ستارے پائے جاتے ہیں، جس میں ہماری یہ زمین بال پوائنٹ کے ایک نقطے سے بھی کم جگہ رکھتی ہے۔ ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ستارے ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں کے علاوہ اب تک 250 ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ہمارے سب سے قریب کی کہکشاں ہم سے 20 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ہر ایک کہکشاں میں تقریباً 300 ارب ستارے موجود ہو سکتے ہیں۔ ہماری کہکشاں جس جگہ موجود ہے، اس کے صرف دائیں طرف کائنات کے اب تک معلوم آخری سرے تک جانے کے لیے 46 کھرب نوری سال درکار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر ستارہ، ہر کہکشاں تیر رہی ہے، اور 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار یعنی گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے ایک مخصوص سمت میں سفر کر رہی ہے۔ یہ سب کہکشائیں گردش کرتے ہوئے بغیر کسی ٹکراؤ کے ایک دوسرے کے اندر سے گزر بھی جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک مکمل پروگرام کیا گیا نظام ہے جو خود بخود نہ تو بن سکتا ہے اور نہ ہی چل سکتا ہے، ورنہ اس میں بڑی بڑی خرابیاں آ چکی ہوتی یا یہ سب ختم ہو چکا ہوتا اگر اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہوتا، یا پھر ایک سے زیادہ ہوتے تب بھی کبھی نہ کبھی کسی اختلاف کی بنا پر سب ختم ہو چکا ہوتا۔ گویا جس نے یہ سب بنایا وہ صرف ایک ہی ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ وجود میں آتا ہے، جس کو سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نام دیا، اور حالیہ دریافت کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، بہت بڑی دریافتیں ہیں۔ مگر جو معلومات سائنس ہمیں آج دے رہی ہے، حیرت انگیز طور پر آج سے 1400 سال پہلے کی ایک کتاب جو کہ اللہ کی کتاب قرآن کہلاتی ہے میں درج ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح اللہ نے بنایا۔ یقیناً یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سارا کچھ خود سے بنایا ہے۔ ایک سورج ہی زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے کہ لاکھوں زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ سورج کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بموں کے برابر توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جب سے کائنات ہے تب سے چل رہا ہے، اور یہ بھی کہ سورج 12 میل پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کر رہا ہے۔ سورج اس کہکشاں کا ایک چھوٹا ستارہ ہے، جبکہ اس سے لاکھوں گنا بڑے اور بہت سارے ستارے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سورج اپنا راستہ تبدیل کر لے اور ہمارے بہت قریب آ جائے یا بہت دور ہو جائے تو یقیناً سب ختم ہو جائے گا۔ مگر ایسا آج تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ آج کی سائنس مانتی ہے کہ سورج ایک مقررہ وقت تک رہے گا، کیونکہ جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے ایک کیمیکل ری ایکشن کا نتیجہ ہے، اور آخر کار یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام معلومات، سورج کا ایندھن سے روشن ہونا اور مقررہ وقت تک کے لیے بنایا جانا، اس کو بنانے والے نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بہت واضح طور پر انسانوں کو بتا دیا تھا۔ زمین کے گرد حفاظتی حصار صرف ہماری زمین کے گرد ہی کیوں ہے؟ ورنہ جس سورج کی روشنی سے زندگی ہے اسی کی وجہ سے یہ نہ ہوتی۔ آسمان کے ذریعے ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچایا گیا ہے۔ آسمان کی 7 تہوں کی مختلف خصوصیات ہیں۔ نیچے والی تہ آبی بخارات کو اوپر نہیں جانے دیتی بلکہ واپس کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک تہ سورج کی خطرناک شعاعیں جو ہمارے لیے مضر ہیں ان کو واپس کرتی ہے، اور جو شعاعیں زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ہم تک پہنچ پاتی ہیں۔
خلا میں سردی -270 ڈگری ہے۔ آپ کبھی اس درجہ حرارت میں زندہ نہیں رہ پاتے۔ اس چھت کے ہونے سے ہم اتنی زیادہ ٹھنڈک سے بھی بچتے ہیں۔ گویا اس کا وجود محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک مکمل پلاننگ ہے، جبکہ اس کو بنانے والے نے اس کو جس طرح تہوں میں بنایا اور محفوظ چھت بنایا صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ چاند کے بارے میں انسانی تجسس تب سے ہے جب سے انسان ہے۔ چاند ہماری زمین کے لیے بے مقصد نہیں ہے۔ صدیوں سے انسان اپنے ماہ و سال کا حساب اس سے رکھتا آیا ہے۔ اس کی کشش ثقل کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ گہری اندھیری راتوں میں ہم دیکھنے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ صدیوں سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ روشنی چاند کی خود کی ہے، مگر آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ سورج کی منعکس شدہ روشنی ہے، جبکہ اس کو بنانے والے نے صدیوں پہلے اپنی کتاب سے ہمیں بتا دیا تھا، جب سائنس کا نام تک نہیں تھا۔ کائنات میں سب سے پراسرار حیرت کدہ یہ ہماری زمین ہے۔ ہم زمین پر کتنے آرام سے رہتے اور چلتے پھرتے ہیں، مگر دراصل ہم ایک ایسی چیز پر موجود ہیں جو مسلسل 3 قسم سے حرکت کر رہی ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھوم رہی ہے، جبکہ سورج کے گرد ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر گھوم رہی ہے، اور پھر ساری کائنات سمیت بھی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ایک خاص سمت میں سفر کر رہی ہے، مگر ہم کو یہ سب محسوس تک نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے والے نے سسٹم ہی ایسا شاندار تیار کیا ہے۔ اگر زمین مسلسل گھومتی نہ اور ایک جگہ پر رہتی تو دن اور رات کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ زمین اور سورج میں فاصلے کی تبدیلی سے موسم گرم اور سرد ہوتے ہیں۔ اگر زمین سورج کے زیادہ قریب ہو جائے یا دور ہو، دونوں صورتوں میں زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ ہمارا زمین پر چلنا کشش ثقل کے تحت ممکن ہو پاتا ہے۔ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر آنے والے زلزلے جو ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ آتے ہیں، اس سے زمین کا بیلنس مسلسل خراب ہوتا اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہو پاتا۔ سمندر، جس نے ہماری زمین کو سب سے زیادہ گھیرا ہوا ہے، اپنے اندر ایک مکمل پراسرار دنیا بسائے ہوئے ہے۔ سمندر کے ذریعے بارش برسانے کا بہت بڑا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آکسیجن کا آدھا حصہ بھی یہیں سے میسر آتا ہے۔ پانی میں موجود اس کی اچھال کی خصوصیت جس سے جہاز ان میں نہیں ڈوبتے۔ یہ ساری خصوصیات نہ تو سمندر خود بنا سکتا ہے اور نہ ہی یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ پانی اربوں انسانوں اور جانداروں کی زندگی کے لیے روزانہ کی ضرورت ہے۔ اس نے زمین کا 70.9% رقبہ گھیر رکھا ہے۔ پانی کا ایک مکمل نظام ہے جسے واٹر سرکل کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص چیز ہے جو جانداروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پانی کے نہ ہونے کا مطلب صرف اور صرف موت ہے۔ آکسیجن بھی اس کائنات میں انمول چیز ہے۔ اس کی بھی ہر جاندار کو اشد ضرورت ہے، اور اربوں انسانوں اور جاندار ہر لمحہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو تمام جانداروں کی موت واقع ہو جائے، جبکہ آکسیجن مسلسل فراہم کرنے کے لیے درختوں اور سمندروں کا پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس کو ہر جاندار کے ہر خلیے تک پہنچانے کا بندوبست ہے، جو کہ انتہا سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے۔ یعنی آپ خود سے زندہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نہایت پیچیدہ حیرت انگیز پلاننگ کی گئی ہے۔ آج کے انسان نے پوری طاقت لگا لی ہے کہ کسی ایسے ستارے کا وجود مل جائے کہ جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہو، مگر جو آسائشیں ہمیں زمین پر دستیاب ہیں وہ فی الحال کہیں بھی نہیں۔ درخت اور پودے بظاہر ایک غیر جاندار چیز اپنے اندر پیچیدہ اور حیران کن پروگرامنگ لیے ہوئے ہیں۔ درخت آکسیجن بناتے اور ہمیں خوراک اور دیگر سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ دنیا میں 60,065 اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں 33 کھرب درخت اربوں درخت کٹنے کے بعد بھی موجود ہیں۔ درخت آکسیجن کا تقریباً آدھا حصہ جو اس زمین پر ہے بناتے ہیں۔ ان میں اپنی نسل آگے بڑھانے کی خصوصیت بیج کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ایک نارمل درخت 10 انسانوں کو 1 سال کی آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہمارے لیے مضر ہے، اس کو جذب کرتے ہیں، جبکہ درخت کا ہر پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے۔ گویا یہ ایک مکمل خودکار فیکٹری ہے جو صدیوں سے کام کر رہی ہے۔ زمین سے چوٹی تک بغیر کسی مشین کے پانی آخری پتے تک پہنچتا ہے۔ پودے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی اور خوراک کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس کی بہترین مثال سمندروں یا دلدلی جگہوں پر اگنے والے درخت مینگرووز سے مل سکتی ہے کہ کس حیرت انگیز طریقے سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔
اسی طرح کچھ پودے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ پودوں میں خطرناک قسم کے زہر بنتے ہیں۔ دنیا میں 2000 پھلوں کی اقسام اور سبزیوں کی 1097 اقسام ہیں۔ انسان دنیا میں جو بھی اجناس کھاتا ہے یہ سب انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری اجزاء اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان میں جو بہترین ذائقہ، خوشبو، وائٹامن کس طرح اور کس نے پیدا کر دیے۔ ہر پھل، سبزی اور اجناس انسانی جسم کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ بیج اپنی جگہ ایک مکمل کمپیوٹرائزڈ فیکٹری ہے جس میں اس سے بننے والے پودے یا درخت کی ہر چیز پہلے سے طے ہوتی ہے، یعنی اس درخت کے پتے کیسے اور لمبائی کتنی ہوگی، اس کی خوراک کا سسٹم، اس کے پتوں کا رنگ، اس میں سے پھل بنیں گے یا پھول یا صرف پتے ہی رہیں گے، بیج کے اندر یہ سب ڈیٹا کس نے فیڈ کیا اور یہ بیج زمین پر خواہ مخواہ اور اتنی مختلف اور بڑی تعداد میں کیوں کر ہوئے۔ کیا اتنا خودکار اور پیچیدہ نظام خود سے ہی بن سکتا ہے؟ اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے اگر سورج ختم ہو جائے، اوزون کی تہہ ختم ہو جائے، آکسیجن یا پانی ختم ہو جائے، پہاڑ، سمندر اور درخت ختم ہو جائیں، آپ کی خوراک یا کشش ثقل ختم ہو جائے، تو انسان کو مفت میں ملی ہر چیز انسان کے وجود کے لیے بہت ضروری اور مکمل پروگرامنگ کے ساتھ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ الگ الگ قسموں اور الگ الگ خوبیوں والے جاندار انڈوں سے نکلتے ہیں، جو بظاہر ایک بے جان مادہ ہوتا ہے جس سے ایک زندہ جاندار وجود میں آتا ہے۔ اس کو دیکھنے پر کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے کوئی جاندار پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ مکمل طور سے پروگرام شدہ ہوتا ہے۔ لاکھوں جانداروں کی علیحدہ علیحدہ پلاننگ کسی کے کیے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ زمین پر لاکھوں قسموں کی مخلوقات ہیں جن میں 18,043 اقسام پرندوں کی ہیں۔ ان کی اقسام، آوازیں، خصوصیات اور شکلیں دوسرے پرندوں کی اقسام سے یکسر مختلف ہیں۔ ان کے انتہائی حیرت انگیز پر جو اپنے اندر ایک پوری سائنس رکھتے ہیں، بظاہر بال ہی تو ہوتے ہیں۔ بعض پرندوں کا گھونسلہ بنانے کا ہنر انجینئرنگ کا شاہکار ہوتا ہے۔ پرندوں کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کے سانس لینے اور پھیپھڑوں کا سسٹم دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ عقاب فضا سے کئی کلومیٹر اوپر سے زمین پر موجود چھوٹے سے جانوروں کو بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ کچھ پرندے رات کو بھی دیکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے بھی اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد جانوروں کی اقسام ہیں۔ ان کی بھی آوازیں، رہن سہن دوسری قسم کے جانوروں سے بالکل علیحدہ ہے۔ ایک ہاتھی زمین پر پاؤں مار کر 40 کلومیٹر کے دائرے میں دوسرے ہاتھی کو اپنی موجودگی کا پتہ بتا دیتا ہے۔ چھپکلی اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے دیواروں پر آرام سے چلتی ہے۔ چیتا 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ زرافہ کا دل 11 کلو اور اس کا دل 1 منٹ میں 150 دفعہ دھڑکتا ہے، جبکہ سانپوں اور بچھوؤں میں زہر کے بننے کا عمل حیرت انگیز ہے۔ زمین پر موجود 6 ارب انسانوں کو اگر کیڑے تقسیم کیے جائیں تو ہر ایک کے حصے میں 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں گے۔ ان میں بھی علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور شکلیں ہیں۔ اکثر کیڑوں کی آنکھیں کمپاؤنڈ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر سمت میں بیک وقت دیکھنے اور فوکس کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ زمین کو صاف رکھنے میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ مچھر انتہائی مہارت سے خون نکالتے ہیں۔ ڈریگن فلائی میں 25,000 مائکروٹائنز آئیز ہوتی ہیں۔ مکڑی کا گھر منفرد ترین چیز ہے۔ چونٹیاں مکمل نظام کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ صحرا میں پائی جانے والی چونٹیوں کی رفتار 650 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ دیمک ملکہ ایک سال میں 1 کروڑ سے زائد انڈے دیتی ہے۔ کچھ حشرات اپنے اندر ایک کیمیکل رکھتے ہیں جو وہ اپنے بچاؤ کی خاطر اسپرے کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا چھتا، شہد اور سفر، ہر ایک حرکت حیران کر دینے والی ہے۔ بیکٹیریا، بغیر کسی خوردبین کے نظر نہ آنے والے زندہ جاندار جو ہمارے ارد گرد ہمارے خلیوں سے بھی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مکمل طور پر زندہ اور فعال بھی ہوتے ہیں۔ ان سب جانداروں کو علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور شکلیں دینے والا اور ان کی پروگرامنگ کرنے والا کون ہے، جبکہ ان سب کے زندہ رہنے کا سسٹم مختلف ہے۔ لاکھوں جانداروں کی علیحدہ علیحدہ پلاننگ کسی کے کیے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ اللہ نے بتایا ہے کہ سب کچھ اس نے بنایا ہے۔
اب تک کی تحقیق کے مطابق سمندر میں 10 لاکھ قسموں کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ آبی جاندار زمینی جانداروں سے یکسر مختلف ہیں۔ ہم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہماری باڈی کو ان حالات کے لیے پروگرام نہیں کیا گیا، مگر بہت سے جاندار صرف پانی میں ہی رہ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ضرورتیں بھی مختلف ہیں۔ مچھلیوں میں سانس لینے کا عمل زمینی جانداروں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان میں پھیپھڑوں کی جگہ گلز ہوتے ہیں جو آکسیجن کو جذب کر کے باڈی کے ہر حصے تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ابھی تک باقی سمندری جانداروں کے علاوہ صرف مچھلیوں کی 34,000 اقسام کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ ان میں سب سے بڑی ویل مچھلی ہے جو کہ 40 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کا وزن 15 ٹن اور منہ 4 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ اکثر آبی جانداروں میں اپنے آپ کو شکاریوں سے بچانے اور شکار کرنے کے لیے کیموفلیج کی بہترین خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ بہت سے آبی جاندار اپنی رنگت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اکثر آبی جاندار انتہائی کلرفل ہیں۔ کچھ جاندار ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں۔ سمندر میں پائے جانے والے اکثر جانداروں میں زبان نہیں پائی جاتی۔ زندگی گزارنے، خوراک حاصل کرنے اور نسلوں کو بڑھانے کے عوامل بھی مکمل طور سے پروگرامڈ ہیں، اور اس انتہائی مختلف پروگرامنگ کو محض اتفاق پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اربوں خلیوں سے بنا یہ انسان، اور ہر خلیہ ایک مکمل جاندار اور مکمل فیکٹری، جو خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا اور اپنی خوراک بھی خود تیار کرتا ہے۔ انسان جس کا چہرہ، آنکھیں، فنگر پرنٹ اور ڈی این اے اس دنیا کے کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شناخت نہایت ضروری ہے، جو کام آنے والی ہے، جبکہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عمل کو بھی اس پورے سسٹم کو بنانے والے نے انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ پورے انسانی وجود میں سب سے حیران کن بات اس کا ایک خوردبینی جرثومے سے صرف 9 ماہ کے اندر ایک گوشت، ہڈیوں، خون، دل، پھیپھڑوں، دماغ، گردوں، ناخن، بال اور بولتے، سنتے، دیکھتے جیسی علیحدہ علیحدہ چیزوں کا بن جانا ہے، جن کے میٹیریل اور بناوٹ بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور اس کی خوراک اور آکسیجن بھی اسے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ سب کسی طلسم سے کم نہیں، مگر جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا، کوئی جدید مشین نہیں تھی، تب بھی ایک کتاب قرآن میں اس عمل کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا، حتیٰ کہ اس کی جونک کی طرح کی حالت اور بچے کے جنس کے تعین کے بارے میں بھی، جو کہ سائنس ہمیں آج کے دور میں بتا پائی۔ انسان کے جسم میں 10 مرکزی نظام کام کر رہے ہیں، اور ہر نظام مکمل طور پر آٹومیٹک طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتا رہتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنی پیچیدہ ترین مشین ہیں۔ دماغ جسم کا کنٹرول روم ہے، جس کے اندر حیران کن خصوصیات ہیں۔ اس میں 2.5 پیپٹا بائٹ کی معلومات یا 30 لاکھ گھنٹے کی کوئی فلم اپنے اندر محفوظ کر سکنے کی صلاحیت ہے، یعنی آپ کی زندگی کا سارا ریکارڈ اس میں فلم بند ہو سکتا ہے۔ انسان کا دماغ 100 ارب اعصابی خلیوں کا جز ہے، جس کو نیورون کہتے ہیں۔ دماغ کے خلیوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں جو بجلی کی مانند پیغام رسانی کرتے ہیں۔ دماغ کے برقی سسٹم سے ایک بلب جل سکتا ہے۔ ہمارا دماغ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے آپس میں کنیکشنز کی تعداد 100 ٹریلینز ہیں۔ ہمارے دماغ میں 1 منٹ میں 10 لاکھ چین ری ایکشن ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کنیکشن بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ ایک نارمل دل روزانہ 1 لاکھ اور سال میں 40 ملین بار ایک پمپ کی طرح رکے بغیر دھڑکتا ہے۔ اس طرح 10,000 لیٹر خون روزانہ ہماری شریانوں میں سفر کرتا ہے۔ اس کا رکنا انسان کی موت ہے۔ اس کے 4 خانے ہیں جن میں والز ہوتے ہیں جو کہ خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ 2 حصے خون پورے جسم سے وصول کرتے ہیں اور 2 حصے خون کو جسم میں بھیجتے ہیں۔ آپ کے خون کی صفائی آٹومیٹک طریقے سے ہوتی رہتی ہے، جو نہایت ضروری ہے۔ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلائسس کرتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی تکلیف کے۔ ہم غیر محسوس اور غیر ارادی طور سے ہر سانس لے رہے ہیں، جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سوتے ہوئے اور بے ہوشی میں بھی یہ سسٹم بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رکنا صرف موت ہے۔ ہم روزانہ 25,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور 25,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں، جبکہ یہ خون میں آکسیجن کو شامل کرتے ہیں جو جسم کے ہر سیل تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہمارے جسم سے باہر نکالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔
انسانی آنکھیں بہت غیر معمولی ہیں۔ ایک انسان کی آنکھوں میں موجود آئرس کے خلیات کے روغن ساری دنیا کے لوگوں سے الگ ہیں۔ اس کے 20 لاکھ حرکت پذیر حصے ہیں جو انتہائی آٹومیٹک طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو روزانہ 12,000 دفعہ جھپکاتے ہیں، مگر پھر بھی آنکھوں کو رگڑ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کان ایک اور بہترین اور مکمل مشین ہے۔ جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو کان اس کو بجلی کے اثرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کان ایمپلیفائر ہیں جو حجم کو 22 گنا بڑھاتے ہیں۔ اس میں موجود بال ہمارے سر کے بالوں سے 200 گنا باریک ہوتے ہیں۔ ناک صرف سانس لینے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہم اس سے سونگھتے بھی ہیں۔ ہمارے ناک کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی چیز کی خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سے خطرناک بیکٹیریا کو ہمارے جسم میں جانے سے روکتا ہے۔ زبان میں 9,000 حسی خلیات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر زبان میں وہ صلاحیت نہ ہوتی جو اس کے اندر چکھنے کی رکھی گئی ہے تو ہم کسی چیز میں کوئی فرق نہ کر پاتے۔ ہمارے کھانے کا معدے تک پہنچنا، ہضم ہونا، توانائی کا بننا اور فالتو مادوں کا باہر نکل جانا ایک مکمل طور سے آٹومیٹک نظام ہے، اور ہماری آنتوں کا ایک مکمل مگر پیچیدہ نظام ایک حیرت کدا ہے۔ اگر ایک انسان کی ساری آنتوں کو جوڑ دیا جائے تو یہ 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں، جو زمین کے گرد 2.5 چکر مکمل کر لیں گی۔ صرف ایک انسانی جگر ہی 500 کام سر انجام دیتا ہے، اور اس میں سے ایک کام زہر کو بے ضرر مادے میں تبدیل کرنا ہے۔ 200 سے زائد ہڈیاں ایک انسان میں پائی جاتی ہیں۔ انگلیوں سے لے کر پسلیوں تک جس جگہ ہڈی کی جس قسم کی ضرورت ہے ویسے ہی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کو کام کرنے کے لیے، پیروں کی ہڈیوں کو چلنے کے لیے، بازوں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کو دوڑنے اور بیٹھنے، اور سینے کی حفاظت کے لیے پسلیوں کی ہڈیوں کو، جبکہ جھکنے اور دیگر کاموں کی انجام دہی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو اس سے زیادہ بہترین حالت میں نہیں لایا جا سکتا جس میں یہ ہیں۔ ان میں رگڑ کی وجہ سے کوئی خرابی نہ ہو سکے اس کا نظام بھی موجود ہے، یعنی بہت باریک بینی سے سب بنایا گیا ہے، جبکہ جانوروں، پرندوں اور سمندری مخلوق میں انہی کے حساب سے یہ سب ہے جس میں کوئی بھی نقص نہیں ملتا۔ نیند وہ عمل ہے جو آپ نہ کرنا چاہیں تو بھی ایک لمحہ آتا ہے جب ہم کو اس پر قابو نہیں رہتا، تو گویا اس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں۔ انسانی جسم میں موجود ایک اور بہت بڑی حیرت انگیز حقیقت ہمارا ڈی این اے ہے، جو کہ طاقتور خوردبین کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکتا، مگر اس کے اندر ہر انسان کی پوری شخصیت کی مکمل پہچان موجود ہے کہ کب ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آنی ہے اور ہمارے اعضاء کو کیسا ہونا ہے، جلد اور بالوں کا رنگ کیسا ہونا ہے، یعنی ہمارے جسم کے بارے میں مکمل پروگرامنگ موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہماری زندگی کی ٹائم لائن ہے جس میں ہر چیز طے کر دی گئی ہے۔ آنکھیں، ڈی این اے اور فنگر پرنٹس کے علیحدہ علیحدہ ہونے کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ ہماری علیحدہ علیحدہ شناخت بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، اور ہم مرنے کے بعد بھی چھپ نہیں سکتے بلکہ بہت آرام سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جسم میں موجود ہر ایک چیز آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی ضروری، قیمتی اور خودکار طریقے سے کام کیے جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی خود جان ہے، مگر دھیان رہے جس نے یہ سب کچھ انسانوں کو دیا تو یہ بھی بتا دیا کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ چائے کا ایک کپ بنانے کے لیے بھی پوری پلاننگ درکار ہوتی ہے، تو اس قدر پیچیدہ اور کیلکولیٹر کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ آپ کائنات کی کوئی بھی مخلوق دیکھ لیں، اپنی جگہ پرفیکٹ اور مکمل نظام کے تحت دوسروں سے بالکل مختلف پروگرامنگ کے ساتھ ہوگی۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ سب مخلوقات میں ذہین ہونے کے باوجود جانوروں کی طرح زندگی گزار دیتا ہے، اپنے ارد گرد کوئی توجہ دیے بغیر کہ وہ خود ایسا کیوں ہے، پرندے، جانور اور باقی کی چیزیں کیوں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا، جبکہ اللہ جس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ یہ کائنات اور تمام مخلوقات اس نے بنائی ہیں اور جیسے بنائی ہیں وہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ وہی ہر چیز کا اصل مالک ہے، انسان کو بنانے کا مقصد اور ساتھ ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور ویسا نہ کرنے کا انجام بھی۔